بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ دوسرے انسان کو تننے دیتے ہیں کہ بھائی فلاں آپ کا یہ جگہ ٹھیک نہیں، آپ کے فلاں یا آنکھیں یا کوئی اللہ تعالی نے دیے وہ چیز ہو، اس پہ آج کل لوگ بہت زیادہ تننے دیتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہمیں اس پہ دل پہ لینا چاہیے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ آج کل لوگ تانے دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں یا سخت بات کہہ دیتے ہیں یا ایسی کوئی بات جو ہم بدل نہیں سکتے۔ تو فار ایگزامپل اگر کسی کا قد چھوٹا ہے یا کسی کا رنگ بڑا پکا ہے تو اس کے اوپر لوگ تبصرہ کرتے ہیں یا رائے دیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے یہی پوچھا ہے نا؟ بالکل یہی پوچھنا ہے۔ تو سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کی رائے، لوگوں کی فیڈ بیک وہ سب اگنور کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ جی ان کا اثر ہمیں لینا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ہمارا سینسٹیو ہونا، جی ہمارا دل کے اوپر اثر لے لینا، یہ ہماری زندگی کو ہی مشکل بنا دیتا ہے۔ بالکل آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارے کان ہیں یہ ایک خاص حد تک سن سکتے ہیں، بالکل خاص حد سے زیادہ نہیں سن سکتے، فاصلے سے نہیں سن سکتے، ایک خاص فریکوینسی سے سن سکتے ہیں، اس کے علاوہ سن نہیں سکتے۔ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں جی یہ ایسی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی جو موجود تو ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتی۔ فار ایگزامپل جیسے جراثیم ہے، جی آپ مانتے ہیں کہ وہ جراثیم ہیں لیکن ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ بالکل ہاتھ دھلے ہوں تو کم ہو جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ تو بعض ایسی چیزیں ہیں، میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ ملتان سے لاہور کی طرف سفر کر رہے ہیں اور 5-6 گھنٹے کا یا 4 گھنٹے کا جو بھی سفر ہے، اب ملتان سے نکلے ہیں لاہور کی طرف، تو آپ نے رستے میں اپنے کانوں کے ذریعے ہزاروں ملین اپنی آوازیں سنی ہوگی، ٹریفک کا شور آ رہا ہے، لوگوں کی باتیں ہیں، کوئی میوزک سن رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کا آواز آ رہا ہے، اور آپ کی آنکھوں نے بھی ہزاریں چیزیں دیکھی ہوں گی۔ بالکل ایسے ہے نا، 2-4 اگر وہ آپ کے کانشیس میں سیو ہو جائیں تو آپ چاک ہو جائیں گے، آپ سٹک ہو جائیں گے۔ بالکل تو اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا، ایک ایسا قدرتی فلٹر بنایا کہ جو چیز آپ کے فوکس کی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کا فوکس رہتا ہے، آپ کی ضرورت کی ہوتی ہے، اس کو آپ کی آنکھیں، آپ کے کان سنتے ہیں، باقی سب ریموو ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل تو میرا خیال تو یہ ہے کہ ہمیں بھی ایک اپنا فلٹر بنا لینا چاہیے کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، ان کو دل پہ نہیں لینا چاہیے، اگنور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب انسانیت کو اللہ نے بنایا، 18,000 مخلوقات میں سے اللہ نے بنایا انسان کو اشرف المخلوقات، اور اللہ کو اپنی مخلوق بہت ہی پسند ہے کیونکہ اس نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا۔ مٹی کے بنے انسان ہے، بے شک کسی کے قد چھوٹا ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ بڑا پکا ہے، کسی کی آنکھیں خوبصورت ہیں، کسی کی آنکھیں خوبصورت نہیں ہیں۔ جب تک ہم ان چیزوں کو خود قبول نہیں کریں گے، ہم دوسروں کی بات، اگر دوسرا کوئی بندہ مجھے کہہ دے کہ آپ کا قد چھوٹا ہے یا آپ بڑے اور کلر کے بندے ہیں، تو میں نے اگر خود قبول کیا ہوگا نا تو اس بندے کی بات میرے اوپر نہیں لگے گی۔ بالکل یہ بات ادھر تک کلیئر ہو گئی بالکل کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگنور کرنا پڑتا ہے۔ جب تک ہم قبول خود کو نہیں کریں گے، دوسروں کی باتیں ہمارے دل پہ لگنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر ہم قبول کرنا خود کو شروع کر دیں تو ان کی باتوں کا ہمارے اوپر کوئی مطلب کہ دھیان نہیں ہوگا، ان کی باتوں کے اوپر ہم اپنے کام میں ہی لگے رہیں گے۔ بالکل یہ جو غم ہے نا، اگر کسی کا بہت بڑا پیارا فوت ہو جائے، کسی کا عزیز فوت ہو جائے، جب تک وہ اس غم کو قبول نہیں کرے گا نا بالکل تو اس کا غم ہرا رہے گا، اس کا غم بہت بڑا رہے گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج کل اس معاشرے میں ہر بندہ ناراض ہے، بلکہ پاکستان میں تو ہر بندہ ہی ناراض ہے۔ ایک عورت شادی میں مجھے ملی، بہت بڑی شادی تھی، شادی کا فنکشن تھا، تو اس میں بہت بڑی دکھی ہو کے بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے گفتگو کی، کہتی ہے کہ جس بندے کی شادی ہو رہی ہے نا، اس کا پرنانہ اگر موجود ہوتا، اور اس کا پرنانہ تو 150 سال پہلے فوت ہو چکا تھا۔ ہم بے وقت چیزوں کو لے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اپنا دل دکھی کیا ہوتا ہے، لوگوں کی باتوں کو ہم سینے سے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی خود خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا کا تو آپ نے نام سنا ہوگا نا، جی جی بالکل وہ 27 سال کی جیل کاٹتا ہے، 27 سال بعد وہ باہر آتا ہے،
اس سے انٹرویو لینے والا ایک پوچھتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو جیل کے اندر ڈالا ہے ان کے آپ سزا دیں گے یا ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس نے 2 لفظ بولے، فرگیو، فارگیٹنس، معاف کرو اور بھول جاؤ۔ جس بندے نے زندگی کا سفر کرنا ہوتا ہے، جس بندے نے کچھ بڑا کرنا ہوتا ہے، جس بندے نے کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے کہ میں کچھ بڑی چیز بنوں گا، میں معاشرے کو دکھاؤں گا، میں معاشرے کی خدمت کروں گا، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ نہیں لیتا۔ ہمیشہ بڑی منزل کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ بالکل میری بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ بالکل جی، ماشاء اللہ بھائی نے بہت اچھی باتیں کی ہے کہ ہمیں جو بات ہے وہ دل پہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی نے دی وہ چیز جو ہے وہ ہمیں اس پہ قبول ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔ ٹھیک ہے۔